السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ خاص الحمد، حمد یعنی تعریف کے لیے یہ عربک کا پہلا لفظ آیا ہے، جو پیور عربک میں لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ اللہ، اللہ تو للہ ہی سے یاد رکھیے گا، اللہ کے لیے، اور باللہ ہی سے مراد ہوگا اللہ کے ساتھ۔ للہ ہی اللہ کے لیے، اور باللہ ہی اللہ کے ساتھ۔ رب، رب خاص ہم پڑھ چکے ہیں۔ عالم ہمارے اسمال ہوتا ہے عالم، اور عالم کی جمع ہوتا ہے عالمین، عالمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین، خاص ہم اللہ کے لیے، رب خاص عالمین کا۔ ہم انگلش میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو انگلش میں پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جلدی سائنس استعمال ہوتے ہیں وہ ایس ای ایس اور وی ای ایس ہوتے ہیں۔ سو انگلش میں ہمیں پلورل کے لیے سائنس ملتے ہیں، میل اور فیمیل کے لیے، دونوں کے لیے، لیکن وہ یہ ایس ای ایس اور وی ای ایس ہی جنرلی یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ ارریگولر پلورل بھی ملتے ہیں، جیسے چائلڈ سے چلڈرن، لیکن پرسن سے پیپل۔ اب ان کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں، فٹ سے فیٹ کوئی موازنہ نہیں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مین سے مین، ماؤس سے مائس۔ سو ہمیں انگلش میں دو چیزیں ملی جمع کے لیے، پلورل کے لیے، کہ کچھ کے سائنس ہیں اور کچھ کے سائنس نہیں ہے۔ جن کے سائنس ہیں ان کو ارریگولر پلورل کہتے ہیں، اور جن کے سائن ہیں ان کو ہم ریگولر پلورل کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم عربک اور اردو میں دیکھیں تو کتاب کی جمع ہمارے پاس ہوتا ہے کتابوں، کتابیں، کتب۔ عمارت کی عمارتوں، عمارتیں، عمارات۔ مسجد کی مسجدوں، مسجدیں اور مساجد۔ اب یہاں آپ غور کریں تو آپ کو جو پہلی دو لائن ہے جمع کی، اس میں واو نون اور یا نون ملے گا۔ تیسری لائن کتب، عمارات، مساجد میں آپ کو کوئی سائن نہیں ملے گا، ارریگولر پیٹرن ہے۔ ایگزیکٹلی وہی جو ہم نے انگلش میں دیکھا کہ جو ریگولر ناؤن ہے، جیسے ایس ای ایس وی ایس ایک فارمولا ہے، یہاں پہ واو نون اور یا نون کا فارمولا ہے۔ یہ جمع سالم اردو میں کیا اور عربک میں کہلاتا ہے، انگلش میں ریگولر ناؤن، یعنی جس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہے۔ اور وہاں جو ارریگولر ناؤن تھا، جیسے فٹ، فیٹ، پیپل، پرسن، ٹھیک ہے کہ نہیں، مین اور مین، کوئی کلیہ نہیں ہے، اس کو ارریگولر ناؤن کہا تھا۔ یہاں ہم اس کو جمع مکسر کہیں گے۔ دونوں جمع ہیں جن میں سائنز ہیں، اونا اینا وہ سالم ہوں گے، اور جس میں کوئی سائن نہیں ہے وہ مکسر ہوں گے۔ یہ تو ہم نے میسکولن میں دیکھا، میل میں، ٹھیک ہے نا، مذکر میں۔ فیمیل میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ طالبہ، کلمہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں سائن ہے گول تا جو آخر میں آ رہی ہے، یہ ہمارے یہاں عربک اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے کہ گول تاج عموماً جس کے آخر میں ہے وہ سائن ہوتا ہے فیمیل کا۔ عربک میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ الف تا لگا دیں گے، طالبات، یعنی تا سے پہلے، گول تا سے پہلے الف لگ جائے گا، کلمہ سے الف لگے گا تو کلمات۔ تو ہم بیسیکلی وہی تا جو گول تا اس سے پہلے الف ایڈ کر دیتے ہیں۔ خواہش، اب اس کا میسکولن اور فیمینن تو کوئی نہیں، لیکن پڑھنے کے لحاظ سے جو عموماً جو عربی استعمال کرتے ہیں، یا ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم خواہشات استعمال کرتے ہیں، تو الف تا جو ہے وہ سائن ہے مؤنث کا، یعنی خواہشات ایک مؤنث ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگین ہمیں یہاں پہ ریگولر ناؤن کی ہمیں پلورل کی نشانی ملتی ہے کہ الف تا ہے یہاں۔ سو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ قیاسی یعنی وہ الفاظ جن کو ہم ان کی علامات سے پہچانتے ہیں، اس کو عربک میں قیاسی کہتے ہیں۔ تو مذکر کے آخر میں اونا ہی نہ آئے گا، اور مؤنث کے واحد کے آخر میں، یاد رکھیں مذکر کی کوئی نشانی ہمارے پاس واحد کی نہیں، مؤنث کی البتہ کوئی ایک نشانی ہے کہ گولتا اگر آ جائے تو ہم کہیں کہ وہ مؤنث ہے، اور جمع کے لیے آتن، آتن، آتو، آتی، یہ فیمنن کے لیے، مؤنث کے لیے نشانی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ خاص الرحمن، رحمان، خاص الرحیم، رحیم۔ سو الرحمن الرحیم، خاص رحمان اور خاص رحیم۔ ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامن ناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پراپر ناؤن کے لیے جنرلی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کوئی قلم یا خاص قلم۔
عربک میں یہ ہے کہ قلمن آخر میں تنوین ہو تو نکرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کامن ناؤن کے لیے، اور اگر شروع میں ال ہو اور آخر میں تنوین ظاہرہ نہیں ہوگی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بات، تو وہ پراپر ناؤن. سو ال جو ہے پراپر ناؤن کی نشانی ہے، علامت. اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم دیکھیں انگلش میں ہمارے پاس ہی، شی اور اٹ 3 جینڈرز ہیں، ہی، شی اور اٹ. جیسے ہم کہتے ہیں ہی از بیوٹیفل، شی از بیوٹیفل، اٹ از بیوٹیفل. عربک میں there are only 2 genders، مذکر مؤنث، میل اور فیمیل. تھرڈ جینڈر اٹ والی نہیں ہے. اور عربک میں یہ خوبصورتی ہے کہ مذکر کے ساتھ مذکر صفت کی علامت آئے گی، جیسے جمیل ایک خوبصورتی ہے، یہ صفت ہے. تو جمیلن کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کسی مذکر کے ساتھ آ رہی ہے. اور الجمیلتن، سوری یہ تنوین غلط ٹائپ ہوئی ہے، الجمیلتو ہونا چاہیے. الجمیلتو جو ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مؤنث کے ساتھ آئے گا. ایسے ہم طالبن، اب آپ دیکھیں گولتانی تو ہم کہیں گے مذکر ہے، اور تنوین ہے تو ہم کہیں گے یہ کامن ناؤن ہے. طالبتن گولتا آ گئی، اس کا مطلب ہے مؤنث ہے، اور تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامن ناؤن ہے. الطالباتو ال آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ پراپر ناؤن ہے، ال لگا ہوا ہے، معرفہ ہے. آتو آ گیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مؤنث جمع کی نشانی ہے. طالبون، اب آپ دیکھ رہے کہ اس کے آگے پہلے ال نہیں لگا ہوا، تنوین تو نہیں ہے لیکن ال بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو نکرہ میں لیں گے، اور اونا کی وجہ سے ہم کہیں گے جمع ہے. اور جمع کون سا ہے؟ اونا مذکر کا. سو عالم، مومن اور طیب. اب اس کی جمع ہم اردو میں بھی کیا کہتے ہیں؟ عالم کی جگہ عالمین، مومن کی مومنون، اور طیبہ کی طیبات. تو علامات کے آگے اینا، اونا اور مؤنث کے لیے آتن. سو یہ جو اینا اونا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جمع ہے اور اس کی جنس مذکر ہے. آتن علامت بتاتی ہے کہ یہ بھی جمع کی علامت ہے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو عربک میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس میل اور فیمیل ہوتے ہیں. فیمیل کے لیے واحد میں ہمارے پاس بولتا ہے، جبکہ عربی اور انگلش میں ہمارے 3 جینڈر استعمال ہوتی ہے، ہی، شے، اٹ. اردو میں 2 جینڈر استعمال ہوتی ہیں، یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، تھرڈ جنس کوئی عربک میں نہیں ہے. ہم نے کامن ناؤن، پراپر ناؤن جس کو ہم نکرہ اور معرفہ کہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا عالمینہ، مومنون، طیباتن. اس میں ہمارے پاس نکرہ ہے کیونکہ ال نہیں آیا، اور طیباتن میں تنوین آ گئی تو پتہ چل گیا نکرہ ہے. عالمین، مومنون کے ساتھ ال نہیں آیا تو یہ نکرہ ہے. لیکن جب ال آ جائے گا، العالمینہ، المومنون، تو ہم نے دیکھا کہ المعرفہ کی نشانی ہے. الطیباتو بھی دوبارہ آ گیا تو معرفہ کی نشانی. انگلش میں ہمارے پاس جو معرفہ کی نشانی ہے پراپر ناؤن کے، یہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ د لگ جاتا ہے، یا پہلا لیٹر جو اس کا کیپٹل ہوگا، جیسے لاہور ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ عدد کے لحاظ سے یا تو واحد ہے، عین ایک الگ حرف ہے، واحد لام الگ ہے، میم ہے، تو یہ واحد حرف ہے، واحد حرف ہے عین، واحد حرف ہے لام. لیکن اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو اس کو جمع کہتے ہیں. عربک میں ایک نئی چیز ہے جو ہم اردو عربک میں انگلش میں نہیں پڑھتے، وہ ہے تثنیہ. تثنیہ یعنی 2 کے لیے آپ کے پاس الگ ڈیجٹ ہے. یعنی انگلش میں ہمارے پاس اردو میں واحد اور جمع ہے، عربک میں واحد اور جمع اور 2 کے لیے الگ ہے، جس کو کہتے ہیں تثنیہ. جیسے ہم انگلش میں پیر کہتے ہیں، پیر، تو اردو میں تثنیہ. پیر کا مطلب تو ایک ہی چیز کے 2 جو ہوتے ہیں نا، جیسے جوتے 2 ایک جیسے ہیں تو ہم اس کو ملا کے پیر کہیں گے، ساکس کے پیر کہیں گے. لیکن عربک میں تثنیہ جب بھی 2 لفظ 2 ہوں گے اس کے لیے تثنیہ کا استعمال ہوگا کلیا. سو مالک اردو کا لفظ مالک، یوم اردو میں یوم الجمعہ، یوم العرفات، خاص اگین الدین، دین. تو مالکی یوم الدین، مالک ہے خاص دین یعنی یوم جزا کا.
ہم نے پڑھا تھا کہ حرف الف با تا ایک ایک حروف تہجی الف سے یا تک، اور الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے۔ الفاظ اگر معنی دیں تو اس جس سے ہمارے ذہن میں کوئی پکچر آ جاتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور پھر الفاظ کو جمع کر کے ہم جملہ بناتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ جملہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، اور انگلش میں ہم اس کو سینٹینس کہتے ہیں۔ ہم اب پہنچتے ہیں آخر میں کہ اب آپ دیکھ لیں یہ سب اردو کے الفاظ ہیں، حمد، اللہ، رب، عالم، رحمان، رحیم، مالک، یوم الدین۔ اب آپ دیکھیں اردو میں خاص بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ال کے معنی سے جانتے ہیں۔ عالمین کے آخر میں یا نون اردو میں استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ عربی کا صرف ایک لفظ حرف استعمال ہوا لی کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں ال خاص، یا نون جمع کی نشانی علامت، اور عربی میں لی۔ اب ہم ریپیٹ کرتے ہیں جو ابھی تک ہم نے نماز میں پڑھا یہاں تک، کہ وا اور بی ساتھ، لا نہیں، الخاص یہ اردو اور عربک دونوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں اس کے معنی نہیں آتے۔ تو یہ ہمارے غور طلب الفاظ کی ووکیبلری بن رہی ہے۔ اس طرح ہمارے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں، جیسے تبارک سے مبارک، تعالی سے اعلیٰ، جد امجد شان، الہ معبود، اور پیور جو ابھی تک ہم نے عربک الفاظ پڑھے وہ کا، تم، تو، تیرا، میم مشدد جو صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے، اے، غیر، سوائے، من، سے، اور لی کے لیے۔ یاد رکھنے کے لیے ہے کہ للہ اللہ کے لیے، اور باللہ اللہ کے ساتھ۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو یوٹیوب پہ ٹی ٹی ایف کا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو جو بھی یہ ویڈیوز ہیں انشاءاللہ، اور ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر جو ویڈیوز ہیں آپ کو انشاءاللہ اس ایک فورم پہ ملیں گی، اور اس کو ہم مزید الحمدللہ اس کے ذخیرہ ویڈیو کو بڑھا رہے ہیں سب کے نالج اور کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔